السلام علیکم محترم ناظرین، دوستوں ایک چھوٹی سی کہانی جس میں سبق بہت ہے۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ملنگ درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی سے لبریز چلا جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو دیکھا جو ایک کڑاہی میں گرم گرم دودھ ابال رہا تھا تو موسم کی مناسبت سے دوسری کڑاہی میں گرم گرم جلیبیاں تیار کر رہا تھا۔ ملنگ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا، شاید بھوک کا احساس تھا یا موسم کا اثر تھا۔ ملنگ حلوائی کی بھٹی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ملنگ کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن ملنگ کی جیب ہی نہیں تھی تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ ملنگ چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سیکھنے کے بعد جا ہی رہا تھا کہ نیک دل حلوائی سے رہا نہ گیا اور ایک پیالہ گرم گرم دودھ اور چند جلیبیاں ملنگ کو پیش کر دیں۔ ملنگ نے گرم گرم جلیبیاں گرم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں اور پھر ہاتھ کو اوپر کی جانب اٹھا کر حلوائی کو دعائیں دیتا ہوا آگے چل دیا۔ ملنگ کا پیٹ بھر چکا تھا، دنیا کے غموں سے بے پرواہ وہ پھر ایک نئے جوش سے بارش کے گدلے پانی کی چھینٹیں اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان نوبیاہتا جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اچانک ملنگ نے بارش کے گدلے پانی میں اس زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس نازنین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، لہٰذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس ملنگ کو گریباں سے پکڑ کر کہنے لگا کہ کیا اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ تیری حرکت کی وجہ سے میرے محبوبہ کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور کیچڑ سے بھر چکے ہیں۔ ملنگ بھی ہکا بکا سا کھڑا تھا، لیکن اس نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری کو دیکھ کر اس نوجوان کی محبوبہ بھی پیچھے ہونے پر مجبور ہو گئی اور راہ چلتے راہگیر بھی بے حسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے، اور بالآخر طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ ملنگ کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا ملنگ تھپڑ کی تاب نہ لا سکا اور لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا پڑا۔ نوجوان نے جب ملنگ کو نیچے گرتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے ملنگ نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا کہ واہ میرے مالک، کبھی کبھی گرم جلیبیاں اور کبھی کبھی گرم تھپڑ، خیر جس میں تو راضی، مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا ہوا پھر سے وہ اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوبہ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالاخانے کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب کی طرف متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لپکے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس نوجوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے ملنگ کو دیکھا تو آپس میں چہمہ گوئیاں ہونے لگی کہ ضرور اس ملنگ نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بددعا کی ہے، ورنہ ایسے کڑیل نوجوان کا صرف سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑے ہی حیرت کی بات ہے۔ چند نوجوانوں نے یہ بات سن کر ملنگ کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بددعا کر بیٹھے؟ یہ اللہ والوں کا طریقہ تو نہیں ہے کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکیں اور بددعا دے دیں۔ وہ ملنگ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بددعا نہیں کی۔ تبھی مجمع میں سے کوئی پکارا، اگر آپ نے بددعا نہیں کی تو اس کڑیل نوجوان کو سیڑھیوں سے کیسے گر کر ہلاک ہو گیا؟ تب اس ملنگ نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا کہ کیا اس تمام واقعہ کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں اس تمام واقعہ کا عینی گواہ ہوں۔ ملنگ نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلی تھی کیا اس نے اس نوجوان کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ پھر ملنگ نے نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا کہ پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا تھا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ وہ نوجوان اس عورت کا محبوب تھا اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ کوئی اس کے محبوب کے کپڑوں کو گندا کرے،
اس لیے وہ اپنی معشوقہ کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا تھا۔ نوجوان کی بات سن کر ملنگ نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا کہ پس خدا کی قسم میں نے بدعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کی جبر اور اس کے قہر سے گھبراتا ہے۔ دوستوں، ہم بھی اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دلوں میں تو خدا رہتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے دل دکھانے کا سبب نہ بنیں، لوگوں کا دل نہ توڑیں، کیونکہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جن کا دل ہم نے توڑا ہو وہ اللہ کے سامنے شکوہ کریں، اللہ کو ہماری شکایت لگا دیں، تو جب ہمارا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے نا، تو اس کی عدالت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کبھی طاقت کے نشے میں، کبھی اپنے مالک ہونے کے نشے میں کسی غریب پر ظلم مت کریں۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملیں گے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔